یہ کیا کر دیا تم نے ارم؟ کوئی ایسے بھی اپنے باپ سے ناراض ہوتا ہے؟ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں ایک کمزور باپ ہوں. میں تمہارے بھائیوں سے مجبور ہو گیا تھا. پھر تم بھی تو اس طرح غائب ہوئی نہ گھر کا پتہ، نہ کوئی خیریت کی اطلاع. لڑائی تو تمہاری بھائیوں سے ہوئی تھی، مجھے کس بات کی سزا دی بیٹے؟ وہ بے بسی سے روتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے، جو اس وقت مشینوں میں گھری اپنی آخری بچی سانسیں لے رہی تھی. ابا، میری بیٹی، اسے سنبھال لیں، یہ اکیلی کوئی نہیں اس کا. وہ اپنی اٹکتی سانسوں سے انہیں کچھ سمجھا رہی تھی. نرس نے ان کا آکسیجن ماسک واپس لگا دیا، مگر ارم خان نے اپنے ابا کا ہاتھ نہیں چھوڑا. وہ مجبور باپ اپنا ہاتھ دیکھ رہے تھے جو ان کی بیٹی نے بہت آس سے تھام رکھا تھا. وہ ان آنکھوں کی امید نہیں توڑنا چاہتے تھے. ان کی بہت خوددار بیٹی نے آج کچھ مانگا تھا اور وہ ایسے مجبور تھے کہ بس اسے دیکھے جا رہے تھے. کوئی تسلی کا لفظ ان کے پاس نہیں تھا. مقیت تیزی سے وارڈ میں آیا، روتے ہوئے خلیل الرحمن کو گلے لگایا، وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ان کی بیٹی نے ہاتھ نہیں چھوڑا. خلیل الرحمن روتے ہوئے اپنے پوتے کو اپنی کوتاہیاں بتا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اپنے آپ کو کوس رہے تھے. مقیت انہیں کمرے سے باہر لے گیا. دعا اپنی ماں کے قریب آئی. وہ بہت تکلیف سے گزر رہی تھی. اپنا آپ ایک بوجھ لگ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی. اس وقت ماں سے کوئی شکایت بھی نہیں وہ کر سکتی تھی. تھوڑی دیر بعد خلیل الرحمن کو مقیت کمرے میں لے کے آیا. انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دلاسا دیا اور دعا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے گلے لگایا. وہ اب اپنی بیٹی سے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے اور اس کے چہرے پہ ایک سکون آ رہا تھا. مقیت ان کے پاس آیا، ان کے ماتھے پہ پیار کیا. ارم خان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی بیٹی اپنوں میں ہے اور اب محفوظ ہے. اور اس سکون کے سہارے کچھ گھنٹوں بعد ہی صبح اذانوں کے وقت وہ ابدی نیند سو گئی. ارم نواز خان اپنی زبان کی پکی نکلی تھی. وہ اس گھر میں زندہ واپس نہیں آئی تھی جہاں سے ان کے بھائیوں نے انہیں اور ان کے شوہر کو بے عزت کر کے نکالا تھا. ارم خان کو آج پھر خلیل الرحمن نے رخصت کیا تھا. وہ اپنی بیٹی کو خود چھوڑ کے آئے تھے اور وہ بھائی بھی آج اس کے آخری دیدار کے لیے آ گئے تھے جنہوں نے زندگی میں ہی اسے مرا ہوا سمجھ لیا تھا. دنیا داری کے لیے سب نے آنسو بہائے مگر کسی کے پاس بھی اس لڑکی کے لیے ہمدردی کا ایک بول بھی نہیں تھا جس سے صرف ماں کا ہی ساتھ نہیں چھوٹا تھا بلکہ وہ تو بے امان ہو گئی تھی. اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا. اس کا گھر، اس کی پہچان، سب کچھ چھن گیا تھا. آج وہ ایسے اپنوں میں آ گئی تھی جنہیں وہ صرف ناموں سے جانتی تھی. ارم بیگم کے انتقال کو آج 9 دن ہو گئے تھے. خلیل الرحمن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. 2 دن پہلے نزہت بیگم بھی اپنی بہن کا افسوس کرنے اسلام آباد سے آ گئی تھی اور آتے ہی اپنی مصروفیات کی ایک لمبی فہرست بتا کر سب کو چپ کروا دیا تھا. ظاہر ہے ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی. وہ فارغ نہیں تھی اور اب کراچی آ ہی گئی تھی تو سوچ رہی تھی کہ کچھ شاپنگ کراچی سے بھی کر لی جائے. ظاہر ہے سوما کا سسرال تو کراچی میں ہی تھا تو ایسا سامان جو یہیں سے خرید کے سوما کے گھر بھیج دیا جائے. وہ لسٹ بھی ساتھ ہی لے کے آئی تھی اور خلیل صاحب سے کہہ کر گھر کے 2 کمرے سوما کے سامان کے لیے خالی کروا لیے تھے. کل ان کی واپس اسلام آباد کی فلائٹ تھی، اس لیے آج سارے بہن بھائی اپنی پوری فیملیز کے ساتھ دارالخلیل میں موجود تھے. ایک رونق لگی ہوئی تھی. خلیل الرحمن کے دونوں بیٹے بھی آج تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ارم کی جدائی ان کے بچوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی. کاش ارم بھی آج ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تو آج میرا پورا خاندان ایک چھت کے نیچے ہوتا. اچانک وہ چونکے. دعا ان لوگوں میں نہیں تھی. ابھی وہ کسی سے اس بارے میں پوچھنے کا سوچ ہی رہے تھے مگر سب کی باتوں کے شور میں ان کی کمزور سی آواز دب گئی. سلام اور رحیم تو کھانے کے بعد سب کے لیے چائے کا انتظام کر رہے تھے. سلام، رحیم، بہت تیز آواز آئی. ہال میں ایک دم خاموشی چھائی. سلام اور رحیم کی آواز کے ساتھ اب وہ بندہ بھی سامنے ہی کھڑا تھا. نزہت نے بڑے افسوس سے سامنے کھڑے خوبصورت سے لڑکے کو دیکھا. وہ وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک اینڈ وائٹ چیک کی اوپن شرٹ پہنے کہیں جانے کے لیے تیار تھا. سلیقے سے بنا اس کا ہیئر اسٹائل، بڑی بڑی آنکھیں، گورا رنگ اور اس پر ہلکی سی بیئرڈ. وہ بہت ہینڈسم تھا. خوبصورت تو وہ بچپن سے ہی تھا مگر جس طرح کی خبریں اسلام آباد میں بیٹھ کے انہیں ملتی تھیں ان باتوں کی وجہ سے
اپنے اس بھتیجے کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی، مگر جب سے وہ کراچی آئی تھیں اور اسے اس گھر پہ اور بزنس پہ راج کرتے دیکھا تھا، اس کی کامیابیوں کے کارنامے سنے تھے، تو اپنی بے خبری پہ بہت غصہ آیا تھا۔ آخر ابھی ایک بیٹی اور باقی تھی۔ ان کی نظر نریمان پہ گئی، وہ بھی مقیت ہی کو دیکھ رہی تھی، جو اب رحیم سے بابا کو کمرے میں لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ یار تھوڑی دیر بعد چلا جاتا ہوں، ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، کل نزہت واپس اسلام آباد چلی جائے گی۔ خلیل صاحب نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ اور اگر کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان میں سے کون آئے گا آپ کے سرہانے بیٹھنے؟ بس بہت بے احتیاطی ہو گئی ہے، 12 بج گئے ہیں۔ رحیم انہیں لے کے جائیں اور گرم دودھ ضرور دیں، اور اگر یہ نہیں پیئیں تو مجھے فون کر دینا۔ سب کو اگنور کرتے ہوئے صرف ان سے بات کی۔ ہاں ابا، ہم تو ساری رات ہی باتیں کرتے رہیں گے، مقیت ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ آرام کریں۔ نزہت بیگم نے بہت میٹھی نظروں سے مقیت کو دیکھا۔ جا رہا ہوں یار، میرے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور تیرا باہر جانے کا ہے نا؟ گھور کے دیکھا۔ رحیم اب انہیں سہارا دے کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ ہاں تو اچھے بوڑھوں کو جلدی سو جانا چاہیے، انہیں جتایا۔ ایک ہلکا سا کہہ کہا گونجا۔ مقیت بیٹا، تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے ساتھ بیٹھو، دیکھو سب ساتھ ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ نزہت بیگم نے نریمان کے دل کی ترجمانی کی۔ سوری پھپھو، مجھے عادت نہیں ہے سب کے ساتھ بیٹھنے کی، میرے فرینڈز میرا انتظار کر رہے ہیں، میں پہلے ہی لیٹ ہوں۔ گھڑی کی طرف دیکھا۔ اور ڈیڈ، آپ اور آپ کی وائف صبح آفس ذرا جلدی آ جائیے گا، 10 بجے بورڈ کی میٹنگ ہے، میں ویٹ نہیں کروں گا۔ ایک ساتھ تینوں کو فارغ کرتا ہوا کسی بھی طرف دیکھے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ پھر اچانک واپس آیا اور سب کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہانی، دعا کہاں ہے؟ ہانیہ سے سوال کیا۔ سبھی چونکے۔ اپنے روم میں ہوگی، وہ لڑکی تو کمرے سے ہی نہیں نکلتی۔ بیگم شکیل تو مقیت کے ہانیہ کو مخاطب کرنے سے ہی نہال ہو گئی تھی، پھر بھی دعا کی برائی کرنا لازمی سمجھا۔ کھانا کھایا ہے اس نے؟ سوال ابھی بھی ہانیہ سے ہی تھا۔ محب اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ سلام گیا تھا بلانے، پر وہ آئی ہی نہیں کھانا کھانے، ہانیہ نے کہا۔ ارے بیٹا، ہانی کھلا دے گی، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، بیگم شکیل جلدی سے بولی۔ نزہت نے بھی گردن سے تائید کی۔ ہانیہ جو پہلے ہی مقیت کی اس بے تکلفی سے مخاطب کرنے پہ جلی بیٹھی تھی، اپنی ماں کی خوش اخلاقی بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گھورتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے ہانیہ کے کان میں کچھ کہتا مقیت سبھی کو چونکا گیا۔ پھر وہ دعا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجیب الرحمن اور غزل مجیب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہانیہ اور مقیت کے بارے میں ان کا خیال اور پکا ہو گیا تھا۔ دعا کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب باہر سے دروازہ ناک ہوا۔ وہ سمجھی سلام ہے، کیونکہ اتنے دنوں میں ایک سلام ہی اس کے کمرے میں آتا تھا۔ آ جائیں، اس نے سر اونچا کیا، مگر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ جی کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ مقیت نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ پہچان تو وہ بھی نہیں پایا تھا، ہاسپٹل کے بعد آج پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید 19-20 سال کی تھی، مگر 16-17 سال کی لگ رہی تھی۔ مقیت نے سادگی میں اتنا حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپک پا رہا تھا۔ پنک لباس میں وہ خود بھی گلابی ہو رہی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور آنکھیں گلابی تھیں۔ مقیت کو لگا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا، اسے نظر ہٹانے میں بہت مشکل ہوئی۔ دعا نے بہت ناگوار نظروں سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے اسے عجیب سا خوف آیا۔ اس نے اپنا سر پہ جمع دوپٹہ ماتھے تک کیا۔ آپ جاتے ہیں یہاں سے یا میں کسی کو بلاؤں؟ وہ چیخی تھی، گردن کو جھٹکا دیا تھا۔ میں مقیت الرحمن ہوں دعا۔ دعا نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ بہت نرمی سے پوچھا۔ ماتھے پہ ہمیشہ رہنے والے بل ایک دم سے غائب ہوئے تھے۔ ہانیہ کھانا لے آئی۔ دعا نے اس لڑکی کو دیکھا۔ اتنے دن میں بس یہ لڑکی کبھی کبھی اس کے پاس ہمدردی کرنے آ جاتی تھی، اور آج بھی وہی کھانا لائی تھی۔ دعا، یہ ہانیہ ہے، یہ تمہارے چھوٹے ماموں کی بیٹی ہے، رہتی یہ ڈیفینس فیز 2 میں ہے، مگر مہینے کے آدھے دن یہ یہیں گزارتی ہیں۔ ہنس کے تعارف کروایا۔ چلو ہانی، اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، دعا کو کھانا کھلاؤ، آخر فری میں میرے گھر میں رہتی ہو، دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ دعا، یہ تمہارے بڑے ماموں کے بیٹے ہیں،
ان کا گھر بھی ڈیفینس میں ہی ہے، پر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تایا جان نے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے یہ موصوف گرینڈ پا کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ سب پہ بلا وجہ روب ڈالنے کی ان کی پرانی عادت ہے۔ تمہیں ان کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہم سب انہیں چنگیز خان کہتے ہیں، تم انہیں دارالخلیل کا جن بھی کہہ سکتی ہو۔ چلو اب کھانا کھاؤ۔ حساب برابر کیا۔ یہ مت سمجھنا دعا کہ یہاں تمہارے آگے کوئی دسترخوان سجا سجا کے لائے گا۔ تم 2 دن بھی کھانا نہیں کھاؤ گی تو کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ ہم لوگ کچھ اتنے ہی خود غرض ہیں، اسی لیے لڑکی اپنا خیال خود رکھو۔ ہانیہ نے اپنے خاندان کی تعریف کی۔ سارے راز آج ہی نہیں کھولو ہانی، بیچاری ابھی صدمے میں ہے۔ پتہ چل جائے گا انہیں بھی کہ ان کی مما کس جنگل میں اکیلا چھوڑ گئی ہیں انہیں۔ اب مقیت نے ڈرایا۔ دعا نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سچ بول رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں۔ دونوں ہی چہرے سے بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ سارے راز آج ہی نہیں کھولو ہانی، بیچاری ابھی صدمے میں ہے۔ پتہ چل جائے گا انہیں بھی کہ ان کی مما کس جنگل میں اکیلا چھوڑ گئی ہیں انہیں۔ اب مقیت نے ڈرایا۔ دعا نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سچ بول رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں۔ دونوں ہی چہرے سے بہت سنجیدہ لگ رہے تھے، لیکن وہ کھانا شروع کر چکی تھی۔ پھر اس نے مقیت کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ہانیہ زور سے ہنسی۔ لڑکی عادت ڈال لو، اس جن سے تمہارا روز کا سامنا ہوگا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں دوبارہ مصروف ہو گئے تھے۔ دعا بھی کافی حد تک سنبھل چکی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ ہانیہ اور محب کا تھا۔ اسے اپنے یہ دونوں کزنز بہت اچھے لگے تھے۔ مقیت سے بس کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی۔ دعا کو اس سے ڈر لگتا تھا، جس طرح وہ سب کی بے عزتی کرتا تھا، نانا جان پہ روب جماتا تھا، وہ اسے ناپسند کرنے لگی تھی۔ جب تک ہانیہ تھی وہ خود کو اس گھر میں محفوظ سمجھتی تھی، اس لیے ہی وہ اسے مزید رکنے پہ زور دے رہی تھی۔ مقیت کے طنزیہ جملوں کو ہانیہ سے زیادہ دعا نے سیریس لیا تھا۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ ہانیہ آپی پہ رکھ کر مقیت اس کو بھی باتیں سناتا ہے۔ ظاہر ہے ہانیہ کا گھر تو تھا، وہ تو اس کے در پہ آ پڑی تھی۔ ایک ایک چیز کے لیے مقیت کی محتاج تھی۔ اس کا سارا وقت اب خلیل الرحمن کی خدمت کرتے، ان سے باتیں کرتے ہی گزرتا تھا۔ گھر کے بہت سے کام خاص طور پہ خلیل صاحب کے اس نے اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ دعا اپنا اور خلیل الرحمن صاحب کا ناشتہ بنا کے روم میں داخل ہوئی تو بیڈ کے پاس کھڑے مقیت کو دیکھ کے دروازے پہ ہی رک گئی۔ وہ بہت غصے میں نانا جان پہ چیخ رہا تھا۔ بہت محنت سے کماتا ہوں میں، ان لوگوں پر لٹانے کے لیے نہیں ہے میرے پاس۔ دعا وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی مگر نانا جان نے اسے آواز دے کے بلایا۔ آؤ دعا، رک کیوں گئی؟ جلدی لاؤ بھائی، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مقیت نے بھی اس کو دیکھا اور چپ ہو گیا۔ دعا ٹرالی لے کے اندر آ گئی، پیچھے پیچھے سلام بھی تھا۔ بیٹھو مقیت، تمہیں آج سنڈے اسپیشل ناشتہ کرواتے ہیں۔ وہ جو بیٹھ گیا تھا ناشتے کی ٹرالی دیکھ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کھائیں گے آپ؟ حد ہے سلام، ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ ناشتہ؟ اف، حلوہ پوری زہر ہے آپ کے لیے۔ سلام، وہ سلام کی طرف مڑا۔ سر یہ میں نہیں لایا، یہ دعا بی بی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ بھی کم زیتون کے تیل میں، کم مسالے ڈالے ہیں۔ سلام نے اپنی جان چھڑائی۔ کتنا کم ہوگا آئل؟ یہ پھر بھی پا کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہجہ خود بخود ہی نرم ہو گیا تھا۔ وہ مجرم کی طرح سر جھکا کے کھڑی تھی، بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز چھلکنے کو تیار تھی۔ یار میرا بہت دل چاہ رہا تھا، صرف ایک پوری کھانے دے، 1 سال ہو گیا چکھی بھی نہیں ہے، اور اس پر بھی دعا نے یہ وعدہ لیا ہے مجھ سے کہ میں لنچ میں دلیا اور ڈنر میں پرہیزی کھانا کھاؤں گا۔ آ جا یار۔ بہت للچائی نظروں سے ناشتے کی ٹرالی دیکھی۔ دعا بہت اچھی حلوہ پوری بناتی ہے، اور سلام تم جلدی جلدی پلیٹوں میں نکالو، ٹھنڈی ہو گئی تو مزہ نہیں آئے گا۔ سلام تو انتظار میں ہی تھا، فوراً حکم کی تعمیل کی۔ مقیت کے اعصاب تھوڑے سے ڈھیلے ہوئے تھے، چہرے پہ بلا وجہ کی مسکراہٹ آئی تھی۔ دعا کمرے سے جانے لگی تو خلیل صاحب نے روکا۔ نانا جان چائے لا رہی ہوں۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ یہ سلام لے آئے گا چائے، تم واپس آؤ۔ لیکن وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اب وہ تینوں ہی اس ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہے تھے، اور دعا کچن میں کھڑی بار بار نکلنے والے آنسو صاف کر رہی تھی۔
تم کچھ نہیں کہو، میں خود نزہت کو منع کر دیتا ہوں. اب خفا نہیں ہو یار. پوتے کو منایا. جی بہتر ہوگا، ورنہ میں تو ہوں ہی بدتمیز. اور اگر نریمان کو اتنا ہی شوق ہو رہا ہے کراچی سے شاپنگ کرنے کا تو ڈیڈ کے گھر چلی جائے یا چاچو کے گھر. وہاں تو ہانیہ کی کمپنی بھی مل جائے گی. آخر وہ ماموؤں کا گھر ہے. یہاں نانا کے گھر آنا ایسا ضروری بھی نہیں ہے. پاگل نہیں ہوں میں جس کو دیکھو منہ اٹھا کے یہاں چلا آتا ہے. دعا دروازے پہ ہی جم گئی. یہ الفاظ تیر کی طرح لگے تھے. چائے کی ٹرے ہاتھ میں ڈگمگائی تھی. تینوں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا. سلام جلدی سے آگے بڑھا. ٹرے دعا کے ہاتھ سے لی. وہ سلام کے پیچھے تھی. نانا جان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا. اب وہ سر جھکائے مقید کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی. دعا تم نے تو بیٹا آج عیش کروا دی ہے. مقید سب کچھ مزے کا تھا نا. اور اب یار تم ذرا اس کے ہاتھ کی چائے پیو. ایسی چائے تم نے کبھی نہیں پی ہوگی. وہ دعا کا دل بڑھا رہے تھے. دعا کی خودداری پر چوٹ پڑی تھی. اسے یہ تعریف بھی خوش نہیں کر رہی تھی. شاید نانا جان اس کا دل رکھ رہے ہیں. اوکے میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے. ناشتے کی شان میں ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا گیا تھا. کہاں جا رہے ہو یار؟ ایک تو سنڈے بھی گھر پہ نہیں رکتے ہو. کہاں جاؤں گا، آفس ہی جانا ہے. آج سنڈے ہے، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ یاد دلایا. فیکٹری جانا ہے. اور آپ کے بیٹے سے سنڈے کو آفس نہیں آیا جاتا. وہ فیکٹری کیا آئیں گے؟ لیبر بہت پریشان کر رہی ہے. آج یونین کی میٹنگ بلائی ہے میں نے. پوچھوں کیا چکر ہے؟ اچھا تو اپنا موڈ ٹھیک کر کے جاؤ ورنہ کہیں کوئی بدمزگی نہیں ہو جائے. انہوں نے نرمی سے کہا، پر سامنے الٹا اثر ہوا. پاگل ہوں کیا میں؟ گردن کو پھر جھٹکا دیا. دعا نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ گردن کو بار بار جھٹکا دیتا تھا. بابا یہ آپ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ سلام چائے پی چکا تھا اور اب اس کی بیٹری چارج تھی. مقید نے گھور کے اسے دیکھا. اچھا مجھے پتا چل گیا. جلدی سے کہا. اچھا ایک بات اور، یہ جو آپ کی بیٹی اور بیٹوں کا ملاپ ہو رہا ہے مجھے اس میں سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے. اس لیے برائے مہربانی آپ انہیں یہ بھی سمجھا دیں کہ مجھے اس فیملی فوٹو سے باہر ہی رکھیں. مجھے اس فریم میں نہیں آنا. وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا. خلیل الرحمن بہت دکھ سے اپنے سب سے بڑے پوتے کو دیکھ رہے تھے. پہلے اسے سب نے چھوڑ دیا تھا اور اب وہ کسی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا. انہیں یاد تھا وہ کتنے جتن کر کے منا کے اسے اپنے گھر لائے تھے. وہ تو ان سے بھی ناراض ہو گیا تھا. ہر وقت اپنے فلیٹ پہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پڑا رہتا تھا. پڑھائی تک چھوڑ دی تھی. دیکھ لیا آپ نے، میں نے پہلے ہی کہا تھا پر کوئی میری مانے تو. اب فون کر کے منع کر دیں نزہت بی بی کو. سلام نے مقید کے کمرے سے نکلتے ہی جوش سے کہا. یار کیا فون کرنا اچھا لگے گا؟ کیا سوچے گی نزہت؟ پہلی بار اس کی بیٹی اپنے نانا کے گھر رہنے آنا چاہتی ہے اور میں منع کر رہا ہوں. تو پھر آنے دے، سلام نے جلدی سے کہا. اب تو بالکل بھی نہیں. میں مقید کو ناراض نہیں کر سکتا. اس لیے ہی میں تمہیں چپ رہنے کا کہہ رہا تھا. جب وہ بچی آ جاتی تو پھر یہ تھوڑا غصہ کر کے خاموش ہو جاتا. ہانیہ کے آنے پہ بھی تو غصہ کرتا ہی ہے. صاحب آپ ہانیہ بی بی کو نریمان سے ملا رہے ہیں. ہانیہ بی بی کی تو بات الگ ہے. ان سے تو سر مذاق بھی کرتے ہیں. بلکہ ایک ہانیہ ہی ہیں جو مقید بابا سے ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہیں. وہ دونوں ہنسے تھے. صاحب میں تو کہتا ہوں آپ مقید کی شادی ہانی بی بی سے کرتے ہیں. خلیل صاحب نے چونک کر اور دعا نے حیرت سے سر اٹھایا تھا. خلیل صاحب نے پہلے دعا کو دیکھا پھر سلام سے بولے، فضول کے اندازے نہیں لگاؤ سلام، اور یہ برتن اٹھاؤ اور کچھ کام کرو. دعا کے آنے کے بعد بہت کام چور ہو گئے ہو. تیز تیز بول کر اس کی بات کا اثر ختم کیا. دعا نے بہت شکایتی نظروں سے اپنے نانا کو دیکھا. انہوں نے نظریں چرائیں. نانا جان میں دوپہر کو جاؤں گی اپنے گھر، کچھ کام ہے اور تھوڑا بہت سامان بھی لانا ہے. دعا نے یوں ظاہر کیا جیسے ان باتوں کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں چلی جانا، میں مقید سے ڈرائیور کا بول دیتا ہوں. نہیں نانا جان اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کیب سے چلی جاؤں گی اور واپسی کا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کتنا ٹائم لگے گا. پھر رمشا کے ساتھ مجھے کچھ مارکیٹ کے کام بھی کرنے ہیں اور فلیٹ خالی کر کے چابیاں خالہ کو دینی ہے. اس لیے آپ کسی کو بھی پریشان نہ کریں. دعا جلدی سے بولی. بیٹا اب اکیلی کیسے کرو گی؟ میں مقید سے، انہوں نے کہنے کی کوشش کی. وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں آپ سے نانا جان.
میرے لیے آپ ان سے کچھ نہیں بولیں گے، اور نانا میں اکیلی ہی ہوں، پلیز آپ میرے لیے کسی سے کوئی فیور نہ لیں، خاص طور پہ ان سے جو ذرا سی بات پہ آپ کو باتیں سنا دیتے ہیں، ورنہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ گردن کو بہت زور سے جھٹکا دے کے بڑے آرام سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی جب مقید کی آواز پہ چونکی۔ واہ کیا بات ہے، میں تو آج تک آپ کو گونگا سمجھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ منہ میں زبان نہیں دو دھاری تلوار رکھتی ہیں۔ ویسے میرے خلاف پا کے کان نہیں بھرے، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی خدمت خلق کا، مگر جب تک اس گھر میں ہیں تو اس گھر کے اصول ماننے پڑیں گے۔ یہاں صرف میری چلتی ہے، میں کیب میں نہیں جانے دے سکتا، اس لیے یہاں اتنی خود مختاری نہیں چلے گی۔ 3 بجے ڈرائیور آ جائے گا اور واپسی کا ٹائم بھی ان محترمہ سے پوچھ کے بتا دیں۔ یہ کچھ پیسے ہیں جو شاپنگ کرنی ہے یہ کر لیں، اپنے گھر سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی پاکٹ میں سے 5000 والے کچھ نوٹ نکال کر اسے دیے، پھر پا کی طرف جھکا۔ اوکے باس، چلتا ہوں، اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھیں، اور میرے مزید دشمن پیدا ہو گئے ہیں جو آپ کو بھڑکا رہے ہیں۔ وہ دعا کو گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دعا کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھے نوٹ دیکھے۔ وہ نانا جان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، لیکن وہ یہ پیسے نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے تیزی سے باہر آئی۔ مقید اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سنیے، دعا کو سمجھ نہیں آیا وہ اسے کس طرح مخاطب کرے۔ مقید کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ پلٹا نہیں۔ دعا کو ہی اس کے سامنے آنا پڑا۔ یہ آپ رکھیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اس گھر میں پرانا سامان نہیں ہے، میری اور میری ماں کی یادیں ہیں جو کسی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، پر آپ جیسا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھائے کھڑی تھی، مگر مقید یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اف کتنا نخرا ہے۔ دعا اس کی نظروں سے پریشان ہوئی اور وہ پیسے اس کی گاڑی کی سیٹ پہ رکھ کے تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ مقید کو ایک دم غصہ آیا۔ دل تو چاہا کہ ابھی ہاتھ پکڑ کر اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دے، مگر پھر بس کار میں بیٹھ کے دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی تیزی سے نکال کر لے گیا۔ دعا ڈرائیور کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ڈرائیور نے یہ بات مقید کو بتا دی تھی۔ صبح کی بدتمیزی کے بعد وہ اس لڑکی کے دوبارہ منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی اپنا سنڈے برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی تازہ بنی فرینڈ شیزا کو فون کیا۔ ڈنر ساتھ کرنے کا پروگرام تھا۔ دعا 2 بجے سے بھی پہلے اپنے گھر آ گئی تھی۔ سامنے سے خالہ جان اور رمشا بھی اس سے ملنے آئیں، اور بلڈنگ کی دوسری خواتین بھی دعا سے ارم بیگم کا افسوس کرنے آ رہی تھیں۔ دعا کی خالہ جان سے رات کو ہی فون پہ بات ہو گئی تھی۔ وہ اپنا یہ چھوٹا سا فلیٹ سامان کے ساتھ انہیں رینٹ پہ دے رہی تھی۔ دراصل زیاد کی شادی ہونے والی تھی، اور ان کے فلیٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ پھر یہ دونوں گھر تو ہمیشہ ایک ہی رہے تھے۔ جو سامان قابل استعمال نہیں تھا وہ اس نے ابھی ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج یہاں ہی رک جائے، اور صبح یہ سامان بیچ کر نانا کے گھر جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہاں تو اس چنگیز خان کو سوما کے جہیز کے نئے سامان پہ بھی اعتراض تھا۔ دعا نے نانا جان کے گھر فون کیا۔ ہیلو میں دعا، میں سلام۔ ارے واہ کیا بات ہے دعا، سلام حسا۔ سلام بھائی، میں آج یہیں رکوں گی، نانا جان کو بتا دیں کچھ کام ہے، کل آتی ہوں، پھر اللہ حافظ۔ جلدی سے فون رکھ دیا۔ سلام کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دعا آج بہت دنوں کے بعد اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ یہ گھر اس کے ماں باپ کا تھا، مگر وہ یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اور جہاں وہ رہ رہی تھی وہاں اتنے لوگوں میں بھی وہ اکیلی تھی۔ مقید کو ہانیہ آپی کے آنے پہ غصہ آتا تھا۔ نریمان تو صرف شاپنگ کرنے آ رہی تھی، تو وہ صبح سے کتنی باتیں سنا رہا تھا، اور صاف کہہ دیا تھا کہ ماموں کے گھر رکے، یہاں پہ نہیں۔ دعا کو یقین تھا وہ اس کے لیے بھی ایسے ہی کہتا ہوگا نانا جان سے کہ یہ اس کا گھر ہے، یتیم خانہ نہیں۔ ماما آپ کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کے؟ میں تو ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے بات بھی نہیں کر سکتی۔ دعا اور رمشا نے سارے گھر کی صفائی کی۔ اب دونوں ہی فریش ہو کے کھانا کھا رہی تھیں۔ خالہ جان نے دعا کی پسند کا مٹر پلاؤ اور کباب بنائے تھے، ساتھ میں چٹنی، رائتا اور سلاد۔ پھر خالہ کا پیار بھرا انداز۔ کتنے دن بعد کوئی اس سے اتنی محبت سے کھانا کھلا رہا تھا۔
وہ خود ہی خالہ جان کا مقابلہ اپنی سگی خالہ نزہت سے کر رہی تھی۔ کتنا اجنبی اور مغرور اسٹائل تھا ان کا، جیسے دعا ان کی سگی بہن کی بیٹی نہیں ہے۔ انہیں دعا کا نانا جان کے گھر رہنا بھی پسند نہیں آیا تھا، پسند تو ممانیوں کو بھی نہیں آیا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ دعا کو اس کے چچا یا پھپھو کے گھر بھیجا جائے، مگر نانا جان نے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ دعا کھانا کھاؤ نا بیٹی، ہاتھ کیوں روک لیا؟ بس خالہ جان بہت کھا لیا، اب تو نیند آ رہی ہے۔ دعا کو واقعی نیند آ رہی تھی۔ اے سونے کی نہیں ہو رہی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ آج تم میرے ساتھ پارک ٹاور چلو گی، 30% آف ہے ڈیزائنرز پہ۔ دوپہر سے سارے کام کروا رہی تھی اور محترمہ اب سونے کے چکر میں ہے، شرافت سے چلو۔ رمشا خود بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ رمشا 5 بج رہے ہیں، اب جاؤ گی تو واپسی کب ہوگی؟ امی ہم 2 گھنٹے میں آ جائیں گے پلیز، میں اس کا بہت دن سے انتظار کر رہی تھی۔ بس اٹھو دعا، ہم مغرب سے پہلے گھر بھی آ جائیں گے۔ اچھا یہ برتن تو دھو کے رکھنے دو، صبح سے خالہ کام کر رہی ہیں۔ اس نے برتن اٹھائے۔ بیٹا یہ سب میں کر لیتی ہوں، تم جاؤ۔ رمشا زیاد کے گھر آنے سے پہلے آ جانا ورنہ وہ غصہ کرے گا۔ اچھا آ جائیں گے، ویسے بھی دعا آج یہی ہے، اس لیے ہم کل پھر دوبارہ بھی جا سکتے ہیں۔ مقیت اور گرینڈ پا چائے پی رہے تھے۔ سلام بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ یار سلام، چائے تو بہت ہی بری بنی ہے آج۔ خلیل صاحب نے منہ بنایا۔ اتنی بھی بری نہیں ہے، بس وہ دعا بی بی کے ہاتھ کی چائے کا چسکا لگ گیا ہے۔ سلام کو خود اپنے ہاتھ کی چائے پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہاں یار یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کی چائے کا تو مزہ چائے پینے کے بعد بھی آتا رہتا ہے۔ اور دیکھو کتنی خاموشی ہو گئی اس کے جانے سے۔ شکر ہے رات کا کھانا تو وہ بنا کے گئی تھی، بس چائے کل تک تمہارے ہاتھ کی پینی پڑے گی۔ خلیل صاحب نے کہا۔ اوہ تو محترمہ گھر پہ نہیں ہے؟ مقیت کو خود ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ رات کو وہ اکیلی کیسے آئے گی؟ آپ ٹائم پوچھ لیں، پھر ڈرائیور کو بھیج دینا، کہیں وہ دوپہر کی طرح اکیلی ہی نہ نکل آئے۔ مقیت بابا دعا بی بی تو کل آئیں گی، ان کا فون آ گیا تھا۔ مقیت نے بہت حیرت سے گرینڈ پا کو دیکھا۔ ہاں وہ اس نے اپنے گھر کا سامان بیچنا ہے، کل سلام اور رحیم جائیں گے، اسے فلیٹ خالی کرنا تھا، تو ظاہر ہے اب وہ اکیلی تو سامان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب اچانک چائے کی ٹرالی دور جا کے گری۔ سلام اور خلیل الرحمان نے حیرت سے باہر نکلتے مقیت کو اور پھر کانچ کی خوبصورت ٹرالی کو دیکھا جو اب ٹوٹ چکی تھی، اور پورے لاؤنج میں چائے کے نقش و نگار کے ساتھ شیشے کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ کس کا فون ہے دعا، اٹھا کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھی جب رمشا نے دعا کو فون اٹھانے کا کہا۔ پتہ نہیں کس کا فون ہے، اننون نمبر سے آ رہا ہے اس لیے نہیں اٹھا رہی۔ بس رمشا جلدی کرو، رات ہو گئی ہے، خالہ جان غصہ کریں گی۔ بیل دوبارہ بجی تھی۔ اب دعا نے کال اٹھا کے سلام کیا، مگر اگلے بندے نے سلامتی پہ لعنت بھیجتے ہوئے زور سے کہا، کہاں ہو تم؟ فوراً آؤ، میں باہر کھڑا ہوں۔ ہیں؟ کیا؟ کون؟ میرا مطلب ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، آپ کہاں پہ ہیں؟ فضول باتیں نہیں کرو، میں مال کے باہر کھڑا ہوں، 1 منٹ میں باہر نہیں آئی تو میں اندر آ رہا ہوں۔ دھمکی دی۔ نہیں میں آ رہی ہوں پلیز۔ دعا ڈر گئی، ویسے بھی وہ اس شخص سے سب کچھ کرنے کی امید کر سکتی تھی۔ رمشا جلدی چلو، وہ باہر کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ سنو تو، ارے دعا رکو تو۔ وہ بھی دعا کے ساتھ ہی گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ باہر نکل کر دعا نے چاروں طرف دیکھا جب ایک کار سامنے آ کر رکی، مگر رمشا نے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ دعا سے فون کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ دعا اس کا ہاتھ پکڑ کے کار کے پاس گئی، مگر رمشا پر تو سختہ طاری ہو گیا۔ 2021 کی برانڈ نیو چمکتی وائٹ سیوک کار، اور اس میں بیٹھا بہت ہینڈسم سا لڑکا جو اب باہر نکل کر دعا کی طرف آ رہا تھا۔ رمشا کے کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ بس یک ٹک اس لڑکے کو دیکھ کے سوچ رہی تھی، ظالم کتنا ہینڈسم ہے، پر اس دبو سی دعا سے اس کا کیا تعلق؟ چلو اب کیا اٹھا کے گاڑی میں ڈالوں؟ بہت غصے سے کہا اور دوبارہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ دعا نے خاموشی سے رمشا کا ہاتھ پکڑا اور کار کا پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ رمشا ایک ٹرانس سے باہر آئی اور اب سوالیہ نظروں سے کبھی دعا اور کبھی اس ساحر کو دیکھ رہی تھی جو دعا کو گھور رہا تھا۔ آگے آؤ، وہ گھر رہا تھا، پر سامنے بھی دعا تھی۔
میں اگر خاموشی سے بیٹھ گئی ہوں تو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں. میں یہاں صرف کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی. اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں جب میں نے نانا جان کو کہہ دیا تھا؟ گردن کو جھٹکا دیا. شٹ اپ، ایک اور لفظ نہیں. گاڑی دوبارہ اسٹارٹ ہو چکی تھی. دعا رمشا کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی، جس کی نظریں سامنے والے بندے پہ جمی ہوئی تھی. گاڑی ان کے کمپاؤنڈ میں رکی. اب رمشا چونکی. آخر یہ کون بندہ ہے جسے ان لوگوں کا گھر بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ کہاں شاپنگ کر رہی ہیں؟ وہ دونوں جلدی سے کار سے نیچے اتری. مقید کی آواز نے دونوں کے قدم روکے. 5 منٹ میں واپس نیچے آؤ، میں یہیں انتظار کر رہا ہوں. دعا، تم تو آج رک رہی تھیں، اور یہ ہیں کون؟ انہیں بتا دو تم نہیں جا رہی ہو. ابھی زیاد بھائی سے بھی نہیں ملی ہو تم. وہ کتنا یاد کر رہے ہیں تمہیں. تم کیا انہیں ملے بغیر ہی چلی جاؤ گی؟ اور تم بھی تو دوپہر سے بے چین ہو ان سے ملنے کے لیے. رمشا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، پر وہ شاید اتنا شاندار بندہ دعا کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی. اس کی اور زیاد بھائی کی کب ایسی دوستی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے چین ہوتے یا یاد کرتے؟ دعا نے بہت حیرت سے رمشا کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے مقید کو جو رمشا کو ہی دیکھ رہا تھا. پر دعا کو اس کی نظریں بہت عجیب لگی. وہ ایک دم ڈری. میں خالہ جان سے مل کے آتی ہوں، آپ 5 منٹ رکیں، وہ کہتی ہوئی رمشا کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے وہاں سے بھاگی. دعا، کون ہے یہ ہینڈسم؟ تم نے مجھے تو کچھ بتایا ہی نہیں اس کے بارے میں. رمشا، بتانے جیسا کچھ ہے ہی نہیں. یہ میرے بڑے ماموں کا بیٹا ہے اور بہت بدتمیز ہے. وہ دونوں گھر آ گئیں. خالہ اس کو دیکھتے ہی بولی، شکر ہے تم لوگ آ گئے. دعا بیٹا، وہ آپ کا کزن آیا تھا آپ کو لینے، بہت غصہ کر رہا تھا. جی خالہ، میں ان کے ساتھ ہی آئی ہوں، بس آپ کو میں خدا حافظ کہنے آئی تھی. وہ شرمندہ ہوئی اور ان کے گلے لگ گئی. ہاں جاؤ بچے، وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا. تم کہو تو میں بات کروں؟ نہیں اب ٹھیک ہے وہ، میں جا رہی ہوں، پھر کسی دن آتی ہوں. اچھا یہ تمہارے بیگ تو اٹھاؤ، یہ میں یہاں لے آئی تھی. کیا مطلب؟ تم رک رہی ہو؟ چلو اور ان موصوف کو منع کرو، رمشا نے کہا. رمشا، نہیں بیٹا، یہ پھر کبھی آ جائے گی، وہ لینے آیا ہے. جاؤ دعا، اللہ حافظ. وہ دونوں ہی نیچے آئی تھی، پر رمشا کے چہرے پہ اب کوئی خوشی نہیں تھی. شاپنگ بھی اب فضول لگ رہی تھی جو حارث کے بھیجے گئے ڈالر سے ہوئی تھی. اس نے بہت حسرت سے اس بندے کو دیکھا جو دعا کے ہاتھ سے اب بیگ پکڑ رہا تھا. پھر اس نے خود دعا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور بس رمشا کی برداشت جواب دے گئی. دعا، حارث کا فون آنا ہے رات کو، اسے تم سے ہی بات کرنی تھی. تم فون بھی نہیں اٹھاتی اس کا. میں کیا کہوں اس سے؟ کیا تمہارے نانا کا لینڈ لائن نمبر دے دوں؟ وہ بہت ضد کر رہا تھا تم سے بات کرنے کی، خالہ کی ڈیتھ کا افسوس کرنا چاہ رہا تھا. دعا نے پہلے رمشا کے چہرے کی طرف دیکھا. ہاں تم نانا جان کا نمبر دے دو. پھر وہ رمشا کے گلے لگی، اس کے گال کو پیار کیا، جس کے چہرے پہ آج بھی وہی حسرت تھی جیسی دعا کے کسی اچھی چیز کو دیکھ کر آ جاتی تھی، اور دعا ہمیشہ وہ چیز اپنی دوست کو دان کر دیتی تھی. دعا نے مقید کو دیکھا. اس کی نظریں رمشا کا ہی طواف کر رہی تھیں. حیرت انگیز طور پر آتے وقت والی بیزاری اب نہیں تھی، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا. ہاتھ سے بالوں کو سیٹ کرتا وہ پوری طرح رمشا کی طرف متوجہ تھا. رمشا بھی اسے دیکھ کے مسکرائی. اب وہ اپنا تعارف کروا رہی تھی. دعا گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا رہے تھے. دعا رمشا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی. اچھا ہے ذرا موصوف کو بھی پتہ چلے، خود کو بہت توپ چیز سمجھتے ہیں. رمشا میرے جیسی ڈرپوک تھوڑی ہے، ٹکا کے جواب دے گی. دعا پھر بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. وہ ہمیشہ رمشا کے سامنے دب جاتی تھی، بس پھر صرف رمشا ہوتی تھی. دعا نے ان دونوں کو دیکھا. وہ ہمیشہ کی طرح بلیک اینڈ وائٹ 2 پیس میں تھا اور رمشا بلیک کلر کے اسٹائلش ٹراؤزر شرٹ میں تھی. دوپٹہ گلے میں لپیٹا ہوا تھا. دعا کو وہ دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور دونوں ہی دل کے بہت قریب. میں نے صبح کیا بکواس کی تھی؟ مجھے اتنی خود مختاری پسند نہیں ہے. لاوارث نہیں ہیں آپ جو یوں ہی کسی کے گھر بھی رک جائیں گی. آج آخری بار کہہ رہا ہوں، کہیں بھی جانا ہو ڈرائیور کے ساتھ جانا اور رات سے پہلے گھر. اور یہ لڑکی دوبارہ مجھے اس کے ساتھ نہیں. 1 منٹ.
اگر میں سن رہی ہوں تو آپ کچھ بھی بولتے چلے جائیں گے. رمشا میری دوست ہے. دعا نے غصے سے کہا. اوہ وہ دوست ہیں؟ پھر شاید آپ کو دوست نام کے معنی بھی نہیں پتا. وہ بات کر رہا تھا تبھی اس کے سیل پہ بیل ہوئی. شزا کالنگ لکھا آ رہا تھا. دعا نے بجتے ہوئے موبائل کو دیکھا. مقیت نے فون کاٹ دیا. وہ راستے بھر روتی ہوئی آئی. شیشے سے باہر دیکھتی ہوئی وہ اپنے آنسو بہنے دے رہی تھی. جانتی تھی اب اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں ہے. دارالخلیل آتے ہی وہ جلدی سے کار سے اتر کے گھر کے اندر چلی گئی. مقیت نے اس ملکہ عالیہ کی بے نیازی دیکھی. وہ اپنا سارا سامان اس کی کار میں ہی چھوڑ گئی تھی. گاڑی کا گیٹ تک بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی. وہ جھنجھلا کے باہر نکلا. سلام اور رحیم کو آواز دی مگر سب پتہ نہیں کہاں غائب تھے. ایک تو یہ شزا بار بار کال کر رہی ہے. سارا سامان باہر نکالا. ہینڈ بیگ بھی محترمہ گاڑی میں ہی چھوڑ گئی ہیں. شوفر ہوں نا میں. ہاں تو خود ہی کو شوق چڑھا تھا واپس لانے کا. کیا ضرورت تھی محترمہ کو اتنی اہمیت دینے کی. اب بھگتو. دعا روتے ہوئے اندر آئی. سامنے ہی ہانیہ، محب اور نانا جان بیٹھے ہوئے تھے. ارے دعا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہانیہ نے اسے گلے لگایا. دعا بچے تم اس وقت، تم نے تو آج رکنا تھا. کیا ہوا ہے، کس کے ساتھ آئی ہو واپس؟ خلیل صاحب بھی پریشان ہو گئے. دعا اور زور زور سے رونے لگی. جب میں نے آپ کو فون کر دیا تھا کہ میں خود آ جاؤں گی، پھر آپ نے انہیں کیوں بھیجا؟ کتنی بے عزتی کی انہوں نے، کتنا چیخے ہیں مجھ پہ، اور پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے. خالہ جان سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کی. بدتمیز انسان. کس کی بات کر رہی ہو، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ خلیل الرحمن نے حیران ہو کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہی مغرور اور بدتمیز انسان دونوں ہاتھوں سے اس کے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز اٹھائے اندر آ رہا تھا. سلام نے جلدی سے سارا سامان ہاتھ سے لیا. دعا نے اپنا سر مزید ہانیہ کے کندھے میں گھسا دیا. مقیت تم لائے ہو دعا کو؟ خلیل صاحب کو اب بھی یقین نہیں آیا. یہ محترمہ گلا پھاڑ کر بریکنگ نیوز میں جس بدتمیز اور مغرور انسان کا ذکر کر رہی ہیں وہ میں ہی ہوں. اور اگر آپ کہتے ہیں تو مسجد میں بھی اعلان کروا دیتا ہوں کہ میں نے ہی یہ گستاخی کی ہے ملکہ عالیہ کی شان میں. غصے سے کہتے ہوئے وہ سلام کو آواز دینے لگا. سلام میں سونے جا رہا ہوں، 12 بجے اٹھا دینا. سارا سنڈے برباد ہو گیا. صبح لیبر کے ساتھ مغز ماری، پھر آپ کے بیٹے کے ساتھ وقت برباد کیا، پھر ان محترمہ کے لیے 2 گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں. وہ اپنے روم میں جانے لگا. تو کس نے کہا تھا خوار ہونے کے لیے؟ میں نے تو نہیں بلایا تھا. سب نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا مگر آواز اس کے کندھے پہ رکھے سر میں سے آئی تھی. چہرہ ابھی بھی اوپر نہیں کیا تھا. مقیت اب واپس پلٹ آیا. خلیل صاحب جلدی سے بیچ میں بولے. ہاں بیٹا تم سو جاؤ، سلام 12 بجے اٹھا دے گا تمہیں. رحیم یہ سامان کمرے میں رکھ کے آؤ. مقیت نے رحیم سے کہا، پھر کمرے میں جانے لگا. صاحب کس کے کمرے میں رکھوں؟ رحیم نے پوچھا. میرے کمرے میں، مقیت چیخا. رحیم نے حیرت سے سامان کو دیکھا جو کافی زنانہ لگ رہا تھا. پھر مقیت کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا. رحیم یہ دعا بی بی کا سامان ہے، بس اٹھا کر صاحب لائے ہیں. تو دعا بی بی کے ہی کمرے میں رکھنے کا کہہ رہے ہیں نا مقیت بابا؟ سلام نے بہت معصومیت سے پوچھا. اس نے کمرے میں بیٹھے افراد پہ ایک نظر ڈالی. محب اور ہانیہ اسے ہی دیکھ رہے تھے. وہ کچھ بھی بولے بغیر اپنے روم میں چلا گیا. ہانیہ نے بہت جتاتی ہوئی نظر محب پہ ڈالی، پھر ایک نظر دعا کو دیکھا جو اب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. چلو سلام کھانا لگاؤ سب کے لیے. اچھا ہے دعا بھی ٹائم سے آ گئی، اس کے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا تھا. خلیل صاحب نے کہا. کس کا دل نہیں لگ رہا تھا؟ سلام نے پوچھا. گدھے میرا. اور اب جاؤ. ہاں جہاں میرے سوالوں کے جواب نہیں ہو وہاں سے مجھے بھگا دیتے. بڑبڑاتا ہوا وہ کچن میں چلا گیا. محب اور ہانیہ لان میں چہل قدمی کر رہے تھے. وہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی پر محب نے تھوڑی دیر واک کا کہہ دیا. کیا سوچ رہی ہو ہانی، کوئی بات کرو. محب نے اسے دیکھا. وہ بہت چپ چپ تھی. محب کیا ہم ہمیشہ اسی طرح ملیں گے؟ تو تم کس طرح ملنا چاہتی ہو؟ آنکھوں میں شرارت تھی. میں سیریس ہوں محب، اور میں تم سے زیادہ سیریس ہوں. یار اب کیا ٹینشن ہے؟ گرینڈ پا نے ڈیڈ سے کہہ دیا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی. برو نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا.
وہ ٹینشن تمہیں ہی تھی، مجھے پتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ میں مما سے بات کر چکا ہوں پر ڈیڈ سے ابھی بات نہیں کی ہے۔ ڈیڈ اور چاچو کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ اب بس برو کوئی بھی لڑکی پسند کر لیں۔ پتہ نہیں انہیں کوئی لڑکی پسند آتی ہی نہیں ہے، محب نے جوش سے بتایا۔ اپنے برو کی تو تم ٹینشن ہی نہیں لو، وہ اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے۔ ہانیہ نے سسپینس پھیلایا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ محب نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی دیکھا نہیں کیسے آپ کے بھائی صاحب پیچھے پیچھے بیگ اٹھائے آئے تھے، پھر خاموشی سے کتنی باتیں بھی سنی۔ ہانیہ نے ہنس کے کہا اور اسے مقیت کا انداز یاد آ گیا۔ تم دعا کی بات کر رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ اس کا اور برو کا کیا میچ؟ ڈیم اٹ، اس کی تو کوئی کلاس ہی نہیں ہے، وہ برو کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ برو صرف ہمدردی کر رہے ہیں، اور ایسا تو وہ فیکٹری کے ورکرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کھانا کھا لیا، کسی کو گھر تک ڈراپ کر دیا۔ دعا جیسی لوور بیک گراؤنڈ لڑکی، نو وے یار، ایک شکل ہی تو تھوڑی اچھی ہے بس۔ محب، تمہارے لیے یہ سب چیزیں اتنا میٹر کرتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کلاس تمہارے لیے ہر چیز سے پہلے ہے۔ محبت کیا یہ سب کچھ سوچ کے ہوتی ہے؟ اچھا، اگر میرے نام کے ساتھ میرا مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تو کیا تم میرے لیے بھی یہ باتیں کرتے؟ کیا تمہیں یہ محبت مجھ سے اس لیے ہے کہ میں ہانیہ شکیل الرحمان ہوں؟ میرا ایک ویل آف فیملی سے تعلق ہے۔ ہانیہ نے بہت دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ ہماری بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تم میری کزن ہو، ہم ایک فیملی ہیں، ہم بچپن سے دوست ہیں یار۔ ڈیڈ بتاتے ہیں دعا کے فادر ایک کالج کے پروفیسر تھے۔ تم نے ان کا گھر دیکھا ہے؟ بہت ہی لو اور مڈل کلاس علاقے سے تعلق ہے۔ شادی ایسے ہی تو نہیں ہو جاتی، بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، محب نے جلدی سے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا محب، اور اگر واقعی مقیت نے دعا کو پسند کر لیا تو پلیز تم یہ بات دوبارہ نہیں کرنا۔ گرینڈ پا نے اگر سن لیا تو کہیں وہ برو کو اپنی محبت میں بلیک میل نہ کرے۔ ڈیڈ کو بھی یہی ڈر ہے، نزت پھپھو کا فون آیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، اور اسی لیے نریمان کو کراچی بھیج رہی ہیں کہ کہیں ایسا کوئی۔ ہانیہ نے ایک دم پیچھے دیکھا، دعا بھاگ کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ او مائی گاڈ، اس نے سب کچھ سن لیا، یہ کب سے یہاں تھی؟ ہانیہ نے افسوس سے محب کو دیکھا۔ یار یہ بہت غلط ہو گیا، پتہ نہیں کیا سوچے گی میرے بارے میں۔ محب کو بھی افسوس ہوا۔ تمہیں ابھی بھی اپنی فکر ہو رہی ہے کہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گی؟ کتنے مین ہو تم محب، تم نے اس کی بے عزتی کی ہے، دل دکھا ہوگا بیچاری کا۔ میں نے جو بھی کہا ہے حقیقت کہا ہے۔ تم بتاؤ، اگر میں کوئی عام سا غریب سا انسان ہوتا، کسی معمولی فیملی سے میرا تعلق ہوتا، تو بتاؤ کیا تم میرے بارے میں سوچتی؟ نہیں ہانیہ، تم ایسا کبھی بھی نہیں کرتی۔ خیر چلو میں اب جا رہا ہوں، صبح یونی میں چھوڑ دوں گا، اوکے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل یونی نہیں جا رہی، اور اب جاؤ۔ یار موڈ تو خراب نہیں کرو پلیز۔ اچھا پھر کل شام میں آتا ہوں، تم ہوگی نا؟ وہ مسکرا کے اس کے گال کو چھو رہا تھا۔ ہاں یہاں ہی ہوں اب 1-2 دن، جاؤ اور پہنچ کے فون کر دینا۔ اللہ حافظ۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ محب کی حقیقت پسندی کچھ زیادہ ہی دل پہ لگی تھی۔ دعا کچن میں کھڑی ہوئی تھی، محب کے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ خوش فہم تو ویسے بھی نہیں تھی، پر جیسا آئینہ محب نے دکھایا تھا وہ تو اب خود کی شکل دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ دعا نہیں جانتی تھی کہ محب ابھی تک گیا نہیں ہے، وہ تو ہانیہ کے ساتھ لان میں واک کرنے گئی تھی۔ آنسوؤں کو پھر باہر آنے کا بہانہ مل گیا۔ دعا سوری یار، محب بہت شرمندہ ہے، اس بدتمیز کو بات کرنا ہی نہیں آتی، اور پھر تایا ابا اور غزل آنٹی کی صحبت کا بھی اثر ہے، تم دل پہ مت لینا پلیز۔ ہانیہ نے اسے کندھے سے تھام کے اپنی طرف کیا۔ آپ ہی محب بھائی نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا، سب سچ ہی تو تھا، اور سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، اسے کتنے ہی لفظوں کی چاشنی میں گھول لو وہ بدل تھوڑی جائے گا۔ لیکن آپ ہی میں اپنی اوقات بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور دعا پلیز یار ایسے نہیں بولو، تم جانتی ہو یہ سارا خاندان ایک جیسا ہے، ہم سب بدتمیز، مغرور، گھمنڈی، بات منہ پہ مارنے والے خود غرض لوگ ہیں، ہمیں دوسروں کی فیلنگز کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہم خاندانی روکھے لوگ ہیں۔ ہانیہ نے شرمندگی سے کہا۔ دعا کے چہرے پہ ایک دم سے مسکراہٹ آئی۔ ویسے آپ دونوں اس طرح فخر سے اپنے خاندانی اوصاف بتاتے ہیں،
جیسے یہ خامیاں نہیں کوئی بہت بڑی خوبیاں ہو۔ دونوں کون؟ مقیت کی بات کر رہے ہو؟ ہانی نے سوال کیا۔ جی تو اور کون؟ صبح سے شام وہ نانا جان کو ایسی ہی باتیں سناتے ہیں۔ سچ، وہ نانا جان سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے ابھی لڑ جائیں گے، پر نانا جان ہی تھک کے ہار مان لیتے ہیں۔ دعا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ ایک دم چونکی۔ وہ ہانیہ کو آپی اور محب کو بھائی کہتی تھی، بلکہ سلام اور رحیم کے ساتھ بھی بھائی لگاتی تھی، مگر مقیت کا نام نہیں لیتی تھی۔ اچھا سنو، اب ناراض تو نہیں ہونا؟ آپی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے، پلیز اس طرح سے کہہ کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مجھے پتا ہے محب کی بات سے تمہارا دل دکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے یہ آنسو محب کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کریں، میری خاطر اسے معاف کر دو۔ ہانی آپی، مجھے محب بھائی کی کوئی بات بری نہیں لگی، اور چھوڑیں سب باتیں، چلے چائے پیتے ہیں۔ وہ چائے بنانے لگی۔ اف لڑکی، تم کتنی چائے پیتی ہو، اسی لیے تمہاری گرینڈ پا سے خوب بنتی ہے، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، نانا جان کو بھی بہت شوق ہے، انہیں تو ہر کھانے کے بعد چائے چاہیے، کھانے میں دیر ہے تو چائے چاہیے، بیچ میں کچھ کھا لیا تو منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے چائے چاہیے، دعا نے بتایا۔ اور چائے کے بعد بھی چائے چاہیے، بقول سلام چائے حلق میں اتارنے کے لیے بھی صاحب کو چائے چاہیے۔ ہانیہ نے جملہ مکمل کیا اور دونوں زور سے ہنسی۔ ہانیہ نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا، دعا تم کتنی خوبصورت ہو یار، میں نے تو آج غور سے دیکھا ہے۔ اف، تمہاری آنکھیں ایسے لگ رہے قدرتی کاجل اور مسکارا لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ، اور بال بھی کتنے لمبے اور سلکی ہیں، تم اس ہیروئن میں ملتی ہو۔ ہانیہ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ بس کر دیں ہانی آپی، اور آپ نے خود کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ نظر ہی نہیں ٹھہرتی آپ پہ تو، آپ کی کلرڈ آئیز اور بال، سچ میں لوگ ایسا ڈائی کرواتے ہیں، آپ کے تو نیچرل ہیں۔ دعا چائے نکالتے ہوئے ہانیہ کے شہد رنگ بال اور آنکھوں کو دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ مقیت کچن میں آیا، دونوں پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے فریج سے پانی کی بوتل نکال کے پینے لگا۔ دونوں ہی اسے دیکھ کے چپ ہو گئی تھیں اور اس انتظار میں تھیں کہ وہ کچن سے جائے۔ مقیت تیار ہو کے شاید باہر جانے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن ان دونوں کی باتیں سن کے وہیں کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ دعا نے ہانیہ کا مگ اسے پکڑایا، اپنا کپ لے کے کچن سے جانے لگی۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، لڑکیاں بہت جھوٹ بولتی ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، کتنا جھوٹ سنا آج ان کانوں نے۔ وہ اب باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ رہا تھا۔ کیا جھوٹ کہا ہے؟ ہانیہ نے بھی پوچھا۔ دعا بھی دوبارہ کچن میں آ گئی۔ اچھا، کیا سچ کہا ہے؟ تم دونوں نے کبھی خوبصورت لڑکیاں دیکھی بھی ہیں قریب سے؟ حد ہے بھائی، مطلب یہ اچھا ہے کوئی تعریف نہیں کرے تو ایک دوسرے کی ہی کر لو۔ استغفر اللہ، کلرڈ آئیز اور بال۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ دراصل تمہیں صرف اپنی تعریف سننے کی عادت ہے، اس لیے۔ ہانیہ کا فون بجا۔ ہاں تو تعریف تو وہی ہوتی ہے جو کوئی دوسرا کرے، یہ تھوڑی کہ بہن آؤ میں تمہاری تعریف کروں تم میری۔ اور جائیں، ماماز بوائے کا فون آ گیا ہے، فون سنیں، وہ خیریت سے گھر پہنچ گئے ہوں گے اور اب آپ سے سونے کی اجازت چاہتے ہوں گے، لوری سنا دے انہیں۔ مقیت نے برا سا منہ بنایا۔ دعا نے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، یہ کہتی ہوئی وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ تو تم بھی اپنے کام اپنے گھر میں کیا کرو، اس کے پیچھے سے آواز لگائی۔ پھر دعا سے کہا، اور یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ چائے دو مجھے، جلدی سے، دیر ہو رہی ہے، جانا ہے میں نے۔ اس وقت کہاں جائیں گے آپ؟ 1 بج رہا ہے، منہ سے بے اختیار ہی نکلا، مگر اگلے بندے نے جس طرح دیکھا وہ شرمندہ ہی ہو گئی۔ اچھا آپ باہر بیٹھے، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ کیا مطلب اب بناؤ گی چائے؟ رہنے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ سنیے، پتہ نہیں کیوں روکا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا آپ نے، پہلے کھانا کھا لیں، اتنی دیر میں چائے بن جائے گی۔ وہ جو کچن سے باہر نکل رہا تھا واپس اس کے پاس آیا۔ سنیے پہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے کنٹرول کی۔ کھانے کا تو موڈ نہیں ہے، پر سنیے، کیا میں آپ کی چائے شیئر کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور چائے کا لمبا سا گھونٹ بھرا۔ نظر اسی پہ رکھی تھی جو اب حیرت سے اس بدتمیز اور مغرور انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے چینی ڈالنا بھول گئی ہو، بہت کڑوی سی چائے بنائی ہے، بالکل اپنی طرح۔ کپ اس کے ہاتھ میں پکڑا کے باہر جانے لگا۔ دعا نے جلدی سے کپ منہ کو لگایا، لیکن
चाय में मीठा मुनासिब मिकदार में था। सामने देखा तो वो किचन के दरवाजे पे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अल्लाह हाफिज खूबसूरत आंखों वाली लड़की। वो जा चुका था। अल्लाह हाफिज। वो अब उसकी छोड़ी हुई चाय पी रही थी, लब खुद ब खुद मुस्कुरा रहा था। फोन की बेल बजी। सलाम किचन से भागता हुआ आया। मुकीत जो फोन से थोड़ा दूर बैठा था और यकीन था कि सलाम भाग के आ रहा होगा, उसके पास आने पे तेजी से फोन उठाया। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, किससे बात करनी है? जी, आप कौन? हारिस। हंसी फौरन गायब हुई। आपको ये नंबर किसने दिया? माथे पे तेजी से बल आए। नहीं, आप होल्ड करें, मैं बुलाता हूँ। बलों में और इजाफा हुआ। सलाम, दुआ बीबी को बुलाओ, उनका फ़ोन है। कौन है फ़ोन पे? सलाम ने सवाल किया, मगर मुकीत के घूरने पे सीधा चला गया। रिमशा, हारिस, ओके। वो दुआ के आने से पहले ही घर से बाहर निकल गया था। सलाम से उसे ये तो पता चल गया था कि दुआ की दोस्त रिमशा अक्सर आ जाती है, पर अभी तक उसकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। नरेमान सोमा कराची आ गई थी। उनका क़याम शकीलुर रहमान के घर पे था। हानिया के साथ शॉपिंग करने के बाद वो तीनों अक्सर दारुल खलील आ जाती थी, मगर दुआ की कोशिश होती थी कि वो उन लोगों के आने के बाद अपने कमरे में ही बंद हो जाए। अगर रिमशा आई होती थी तो वो उन लोगों के साथ बैठ जाती थी। नरेमान से रिमशा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिमशा को लोगों को अपना गिरवीदा बनाना आता था, बस हानिया को वो ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। उनका रिजल्ट आ चुका था। रिमशा और दुआ बीएससी ऑनर्स में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में उलझी हुई थी। अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर्स दुआ का ख्वाब था, पर अब वो अपने बहुत से ख्वाबों की तरह इस ख्वाब से भी दस्तबरदार हो गई थी। वो सिंपल बीए करना चाह रही थी, मगर रिमशा को समझाना बहुत मुश्किल था, और फिर फैसला वो ही हुआ जो रिमशा ने कहा, बीएससी ऑनर्स, और वो भी रिमशा की पसंद की हुई यूनिवर्सिटी में। खलील साहब के गुस्सा करने पर अब वो ड्राइवर के साथ ही जाती थी। एडमिशन की फीस और दूसरे ड्यूज दुआ ने खुद ही क्लियर कर दिए थे। मुकीत को शुरू में थोड़ा एतराज़ हुआ था, पर दुआ ने दो टोक कह दिया था कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएगी, वरना वो पढ़ाई छोड़ देगी। और रिमशा की दोस्ती पर भी उसने नाना जान से कहा था कि उसकी एक ही दोस्त है और वो उसे नहीं छोड़ सकती। ये दो बातों ने मुकीत को बिल्कुल चुप करवा दिया था। अब उसने दुआ के किसी भी मामले में बोलना छोड़ दिया था। रिमशा दुआ के साथ ही यूनिवर्सिटी से दारुल खलील ही आ गई थी। दोनों ने साथ ही खाना खाया। अब वो दुआ के रूम में बैठी मूवी देख रही थी। रिमशा, तुम्हारी हारिस भाई से कोई लड़ाई हुई है? दुआ ने वो बात शुरू की जिसके लिए वो आज रिमशा को साथ लाई थी। मेरी हारिस से लड़ाई? नहीं तो, तुमसे किसने कहा? मूवी देखते हुए जवाब दिया। तुम उनका फ़ोन नहीं उठा रही, वो परेशान है। दुआ ने हारिस का मैसेज पहुंचाया। ओह, तो वो अब तुम्हें इन बहानों से फ़ोन कर रहा है, इसलिए ही मेरी इतनी मिन्नत करके तुम्हारा नंबर लिया था। रिमशा, मुझे दुआ का नंबर दे दो, मुझे इरम आंटी का अफसोस करना है। रिमशा ने हारिस की नकल उतारी। अल्लाह तौबा, कितना झूठा है ये शख्स। मैं उससे बात नहीं कर रही या वो मुझे अब फ़ोन नहीं करता। रिमशा को अचानक ही गुस्सा आया। रिमशा, क्या हो गया यार? कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? प्लीज़ मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं? वो बता रहा है ना तुम्हें, इसीलिए तो अब मुझे फ़ोन नहीं करता। दरअसल वो अब मुझसे जान छुड़वाना चाहता है। वो तुम्हें पसंद करता था। मुझसे मंगनी तुम्हें हर्ट करने के लिए की थी, लेकिन मैं अब ये मंगनी तोड़ रही हूँ। कर ले फिर वो अपनी ख्वाहिश पूरी। रिमशा ने गुस्से से कहा। रिमशा, प्लीज़ खामोश हो जाओ। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी है उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं करो। रिमशा रोने लग गई। दुआ, सॉरी यार, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, पर यार बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिए जाओ और आपका साथी इस रिश्ते को एक बोझ की तरह निभा रहा। रिमशा की बात पे दुआ ने हैरत से देखा। रिमशा, रो नहीं, मैं समझ सकती हूँ ये तकलीफ कैसी होती है। अनचाहा होने की अजियत मैं भी सह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे और हारिस भाई के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वरना वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए ही तो वो मुल्क से बाहर गए हैं। वो तो मुझसे भी यही कह रहे थे कि तुमसे कहूँ कि तुम उनका फ़ोन उठाओ, उनकी एक बार बात सुन लो। दुआ ने उसे गले लगाकर प्यार से समझाया।
ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو کر لیتی ہوں حارث سے بات۔ رمشا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اچھا چلو تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم کچن میں چلتے ہیں، آج ہائی ٹی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ رمشا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ دعا نے جلدی جلدی کباب فرائی کیے۔ نانا جان کے لیے فش کے کباب بنائے تھے، کم مسالے کے، وہ بھی لائٹ سے فرائی کیے۔ اب وہ چکن رول اور چیز چکن بالز تیار کر رہی تھی جب نانا جان اور مقیت کی آواز لاؤنج سے آنے لگی۔ میں نے لان بھی ٹھیک کروا دیا ہے اور جو تھوڑا بہت کنسٹرکشن کا کام تھا وہ بھی ہو گیا ہے۔ فرنیچر تو پچھلے سال ہی چینج کیا تھا۔ اب یہ کرٹنز، بیڈ شیٹ یا اس طرح کا دوسرا ٹپیکل گھریلو سامان میں نہیں خرید سکتا۔ اس گھر میں خاتون بھی رہتی ہیں، ان سے کروائیں آپ یہ کام، یا وہ جو ہر دوسرے دن آپ کی پوتی یہاں آئی ہوتی ہے اس کی خدمت حاصل کریں۔ میری طرف سے معذرت۔ سوما کی شادی کے اتنے ارمان ہیں آپ کے، گھر میں ایک جوان پوتا ہے وہ نہیں دکھتا، اس کے لیے بھی کچھ سوچ لیں، وہ جلے دل سے کہہ رہا تھا۔ لیں جی، آپ سے بڑا تو میں ہوں، یہاں تو میرے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ کتنا کہا تھا وہ اعظم صاحب کے گھر میری بات چلائیں۔ سلام نے بھی اپنا دکھڑا رویا۔ بات کی تھی میں نے، پر اعظم کی بیوی نے کہا ان کی بہت بھروسے والی ملازمہ ہے، بچپن سے ساتھ ہے وہ، اس کی شادی جس سے بھی کریں گے وہ رخصت ہو کر انہی کے گھر جائے گا۔ کیا؟ انہوں نے یہ کہا؟ پر جب تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ سلام تو کھڑا ہی ہو گیا۔ ہاں تو میں نے صاف انکار کیا بھائی، تم اتنے بے غیرت تھوڑی ہو، کیا رخصت ہو کے لڑکی کے سرونٹ کوارٹر میں جاتے؟ گڑبڑا کے جلدی سے کہا، ہاں تو کیا ہوا، چلا جاتا، یہاں کون سے مجھے صبح شام عزت کے ٹوکرے ملتے ہیں۔ ہو گیا آپ دونوں کا، مطلب کچھ بھی، مقیت بیچ میں بولا۔ تو آپ بتاؤ مقیت بابا، کیا یہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی؟ مجھے تو آج پتا چلا، مجھ سے پوچھ کے تو انکار کرتے۔ لو اسے کیا بتا رہے ہو، اسی نے تو کہا تھا۔ پاب سلام، خلیل صاحب کی بات ادھوری رہ گئی جب مقیت جلدی سے بولا، ہاں میں نے کہا تھا۔ پا آپ کو کیا لگتا ہے سلام ہمیں چھوڑ جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ ایک ہفتہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بعد کی پریشانی سے پہلے انکار ہی کر دیں۔ میں جانتا ہوں سلام تو میرے بڑے بھائیوں جیسا ہے، وہ تو بچپن سے میرے ساتھ ہے، میں باہر بھی جاؤں تو روز فون کرتا ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اور ہمارا سلام اتنا ہینڈسم ہے، اتنا گورا ہے، ہم اس کے لیے کوئی خوبصورت سی لڑکی لائیں گے۔ مقیت نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی۔ سلام تو سلام، خلیل صاحب بھی حیرت زدہ اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا فراٹے سے کہانی بنائی تھی۔ دعا نے زور سے ٹیبل پہ ٹرے رکھ کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سلام بھائی آپ یہ سرو کریں، باقی کی کہانی پھر کبھی سن لیجئے گا۔ آخری جملے پہ مقیت کی طرف دیکھا جس کا موڈ ایک دم خراب ہوا تھا۔ وہ دعا سے بات تو پہلے بھی کم کرتا تھا، مگر اب تو وہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا تھا۔ ارے جیو دعا بی بی، مزہ آ گیا، آج کیا کیا بنا لیا۔ سلام تیزی سے سامان کی پلیٹیں نکالنے لگا۔ اس سے پہلے کہ مقیت کوئی اعتراض کرتا، دعا نے جلدی سے کہا، نانا جان ویسے تو سب چیزیں ہی کم آئل میں فرائی کی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یہ سب چیزیں آپ کے لیے فش کی الگ سے بنوائی ہیں، اس لیے آپ کھا سکتے ہیں۔ مقیت نے آخری جملے پہ گردن کے جھٹکے کو خاص دیکھا تھا۔ موڈ کچھ اور خراب ہوا۔ کسی دن اس گردن میں سے صحیح جھٹکا آئے گا جب مزہ آئے گا محترمہ کو۔ دل میں سوچتے ہوئے خود بھی گردن کو جھٹکا دیا، کیونکہ یہ مقیت کی بھی عادت تھی۔ واہ واہ، بس پھر جلدی سے نکالو، کہیں میرے دشمنوں کو اس میں بھی کوئی خطرناک چیز نہ نظر آ جائے۔ مقیت کو چھیڑا گیا، پر وہ اپنے موبائل میں بیزی تھا۔ دعا آپ کی دوست چلی گئی کیا؟ خلیل صاحب نے رول کھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نانا جان، وہ میرے روم میں ہے، رات کو زیاد بھائی اسے لیتے ہوئے جائیں گے، ان کا آفس یہاں ڈیفینس میں ہی ہے۔ اچھا تو بیٹا اسے بھی یہیں بلا لو، وہ اکیلی تمہارے روم میں کیوں بیٹھی ہے؟ جاؤ رحیم بلاؤ انہیں۔ ساتھی رحیم کو آرڈر دیا۔ نانا جان وہ نہیں آئے گی، وہ تھوڑی بیزی ہے، میں روم میں لے جاتی ہوں۔ ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب رمشا رحیم کے ساتھ آئی۔ السلام علیکم ایوری بڈی، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ تو رمشا کو روم میں روتا ہوا چھوڑ کے آئی تھی، پر اب تو وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کیا تھا، بال پونی سے آزاد، بہت حسین لگ رہی تھی۔ مقیت نے بہت طنزیہ مسکراہٹ سے دعا کو دیکھا۔ آئیے بیٹا، آج تو آپ ملنے بھی نہیں آئی۔ خلیل صاحب سے رمشا کی بہت اچھی بات چیت رہتی تھی۔
بس نانا جان آج کچھ کام کر رہے تھے ہم دونوں، اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی تھی۔ پھر دعا نے بتایا کہ آپ آج محب صاحب کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے بات کر رہی تھی، جو اس کی عادت تھی۔ ہاں جانا ہے، بس دعا کی ہائی ٹی نے روک لیا تھا، اب جائیں گے۔ چلے مقیت، پھر تمہیں اپنے دوستوں میں بھی جانا ہے؟ آپ پا ایسے کریں، ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں۔ سلام، تم بھی ساتھ چلے جاؤ، مجھے 7 بجے کہیں جانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو جلدی اسی لیے آئے تھے آفس سے کہ آج میرے ساتھ چلو گے، کہیں میرے بیٹے مجھے تمہارے خلاف نہ کر دیں، خلیل صاحب نے ہنس کے یاد دلایا۔ ہاں تو اسی لیے تو سلام کو ساتھ بھیج رہا ہوں، یہ ساری باتیں مجھے آ کے بتائے گا جو کھچڑی آپ کی اولاد پکا رہی ہے۔ بلکہ آپ تو ایسے کریں، جانے سے پہلے ایک سادے کاغذ پہ لکھ دیں کہ یہ گھر آپ نے میرے نام کر دیا۔ مقیت نے جیب میں سے پین نکال کے آگے بڑھایا۔ ارے ہٹو تم، کہا تو ہے تیرے نام تو کبھی بھی نہیں کرنا، اور اب تو میں اس سلام کے نام بھی نہیں کروں گا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ رخصت ہو کے نکل جاتا۔ نکل بیٹا اب۔ خلیل صاحب نے دونوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ہاں تو کیا ساری جوانی آپ کے لیے برباد کر دوں؟ گھر نام تو کرتے نہیں آپ، اسی آس میں کتنے سال ہو گئے، مجھ سے چھوٹے اس رحیم کی بھی شادی ہو گئی، سلام نے کہا۔ رمشا حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دعا نے ہاتھ سے سب کے پاگل ہونے کا اشارہ کیا۔ انہیں صرف اپنی نواسیوں کی شادی کی فکر ہے میرے بھائی، مقیت نے بھی افسوس سے کہا۔ مقیت بابا اب یہ بھی دیکھ لینا، یہ گھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کے نام کر دینا، سلام نے دہائی دی۔ خیر یہ تو میں نے کبھی نہیں ہونے دینا، کتنے ناپسندیدہ لوگوں کو برداشت کر رہا ہوں، کتنے کڑوے گھونٹ پی رہا ہوں اس گھر کے لیے، مقیت نے ہنس کے کہا۔ خلیل الرحمن بھی زور سے ہنسے تھے، رمشا بھی مسکرائی تھی، مگر دعا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا۔ وہ تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ دعا بی بی رات کے لیے کچھ بنانا ہے؟ وہ کچن سمیٹ رہی تھی جب رحیم نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں بنانا۔ تو بی بی میں گھر جاؤں؟ رحیم خوش ہو گیا۔ نانا جان چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی گئے وہ لوگ، آپ ہٹیں، یہ برتن میں واش کر دوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ دعا سب کے جانے کا سن کے کچن سے باہر آئی، مگر لاؤنج میں رمشا کے ساتھ مقیت کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ وہ دونوں بہت مگن انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ رمشا سے زیادہ اسے مقیت پہ حیرت ہوئی۔ رمشا کی دوستی اور اس کے گھر آنے پہ سب سے زیادہ اعتراض اٹھایا تھا اس نے، اور پھر اسی بات کو ایشو بنا کے دعا سے بات تک کرنا بند کر دی تھی۔ دعا آؤ دیکھو، تمہارے یہ کزن صاحب بھی پرانے میوزک کے شوقین نکلے، مگر یہ ساتھ ساتھ بی ٹی ایس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ پتہ ہے مقیت، یہ تو انہیں سنگر ہی نہیں مانتی۔ رمشا نے اسے بھی باتوں میں گھسیٹنا چاہا، مگر وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مقیت کے چہرے کی مسکراہٹ اسے اپنا مذاق اڑاتی لگ رہی تھی۔ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، دعا نے کہتے ہوئے رمشا کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ مقیت نے حیرت سے پوچھا۔ عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، تم آ جاؤ رمشا، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر رمشا اپنی جگہ پہ جمی رہی۔ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی جائے نماز پہ ہی بیٹھی تھی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ اے اللہ، میں ہمیشہ ان چیزوں پہ راضی رہی جو آپ نے مجھے دی، کبھی ان پہ شکوہ نہیں کیا جو آپ نے مجھے نہیں دیں یا دے کے واپس لے لی۔ میں ہر حال میں خوش اور راضی ہوں۔ اللہ، پر یہ دل اب میرے اختیار سے نکل رہا ہے، یہ سرکش ہو رہا ہے، یا تو اسے وہ دے دے جو یہ مانگ رہا ہے، یا یہ خواہش ختم کر دے۔ مجھے اس دنیا کے سامنے رسوا نہیں کر میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دعا نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی تھی، پر رمشا کمرے میں نہیں آئی۔ دعا کو ایک دم سے گھبراہٹ ہوئی، اسے آج بھی رمشا کی فکر ہوتی تھی۔ وہ کمرے سے لاؤنج میں آئی، مگر وہ دونوں وہاں بھی نہیں تھے۔ دعا نے حیرت سے ٹیرس پہ جا کے لان میں جھانکا، وہاں بھی سناٹا تھا، رحیم بھی جا چکا تھا۔ کہاں گئے یہ دونوں؟ کیا مقیت کے بیڈ روم میں؟ وہ تیزی سے وہاں گئی، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ہلکے ہلکے میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس طرف بہت کم آتی تھی۔ مقیت کے بیڈ روم کے بعد ایک لمبی راہداری تھی جو اس بھوت بنگلے کے اینڈ پہ بنے جم پہ ختم ہوتی تھی۔ دعا وہاں کبھی نہیں گئی تھی، وہ اس پورشن کی طرف آتی ہی نہیں تھی، مگر اب سوال اس کی دوست کا تھا
वो तेज कदम उठा के वहां पहुंची। ग्लास वॉल से वो दोनों बैठे नजर आ गए। दुआ दरवाजे पे ही रुक गई। जिस हद तक दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, वो यहां से वापस ही मुड़ जाना चाहती थी, मगर फिर वो खुद को अंदर बढ़ने से रोक नहीं पाई।